من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلیم کی امپورٹنس کے حوالے سے بات ہے، وہ سینئر اساتذہ پہلے ہی کافی اس پہ کر چکے ہیں بات، اور میرا خیال ہے شاید کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو تعلیم کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ تعلیم کا تعلق ظاہر ہے اساتذہ کے ساتھ ہے، ٹیچرز کے ساتھ ہے۔ ٹیچرز کی اہمیت کو بھی سبھی سمجھتے ہیں۔ ہمیں شروع سے ہی، بچپن سے ہی تعلیم اور ٹیچر یا اساتذہ کی اہمیت کسی نہ کسی طرح سے بتائی جاتی ہے، اور وہ ہم سب اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں اس موضوع پہ زیادہ نہیں بولوں گا، بلکہ میں چونکہ نفسیات کا اساتذہ میں سے ایک ہوں، علم نفسیات کو میں نے پڑھا ہے، اس حوالے سے نفسیات کے حوالے سے میں بچوں کی سوچ، بچوں کی فطرت، بچوں کی نیچر کے حوالے سے آپ لوگوں سے دو چار باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی ریناؤنڈ ریسرچرز، محقق، اسکالرز جنہوں نے بچوں کی نفسیات پہ کام کیا ہے، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی بھی بچہ ہو، اس کی لائف کے پہلے 5 سال بالخصوص اور پہلے 10 سال بالعموم وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم کسی بچے کو چاہتے ہیں کہ اس کا مستقبل ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے، ہمیں پتہ چلے کہ مستقبل میں وہ کیا بن رہا ہے یا کیا بننا ہے، جیسے ڈاکٹر رفیع صاحب نے یہ بچے کے حوالے سے بات کی کہ جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے 16 سال بعد یہ کیا ہوگا۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے 16 سال بعد یہ بچہ کیا ہوگا، تو ہمیں 16 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہیں پہ اسی ادارے میں یہ 5 سال بچہ اپنی تعلیم مکمل کرے گا تو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ وہی پہلے 5 سال جو اس نے یہاں پہ ایجوکیشن لینی ہے، وہ بتا دیں گے، وہ ڈٹرمن کر دیں گے کہ اس بچے نے 16 سال بعد کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو اچھا تعلیمی نظام ہے یا اچھی جو ذہانت ہے ایک بچے کی، ایک صلاحیتیں ہیں، وہ پہلے 5 سال اور پھر اگر تھوڑا سا اسے ٹائم ملے تو پہلے 10 سال کے اندر وہ ڈٹرمنٹ ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کا بچہ اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو چیک کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کیا بنے گا۔ ذہانت کی، انٹیلیجنس کی ہم لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو اس پہ جتنے لوگوں نے ذہانت پہ کام کیا ہے، ذہانت کو پرکھنے کی کوشش کی ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ذہانت پہلے 16 سال تک انکریز ہوتی ہے، اس کے بعد کسی بھی انسان کی ذہانت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ پاسبل ہے کہ ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، انٹریکشن، ان چیزوں سے کسی کے شخصیت میں کچھ نکھار آ جائے، لیکن وہ 16 سال تک جو ذہانت نے بڑھنا ہے، اس کا تعین جو ہے وہ پہلے 5 سال میں ہونا ہے۔ پہلے 5 سال میں اگر بچے کو اچھے طریقے سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی اور پہلے 10 سال میں اس بنیاد کو مضبوط کر دیا گیا، تو اس کے بعد بچہ پوری زندگی اس کو کسی گائیڈنس کی بھی شاید ضرورت پیش نہ آئے۔ اور جہاں تک پہلے 5 سال کا تعلق ہے، تو اس میں ظاہر ہے سب سے پہلا رول یا پہلا کردار جو ہے وہ پیرنٹس کا آتا ہے، کہ بچہ جس وقت اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا انٹریکشن ڈائریکٹ ٹیچرز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اور باقی فیملی ممبرز کے ساتھ، اسپیشلی طور پہ ماں کے ساتھ بنتا ہے رشتہ۔ تو اس حوالے سے ماؤں کا کردار زیادہ اہم ہو جاتا ہے بچے کی تربیت کے لیے، کہ پہلے جب تک سکول نہیں جاتا بچہ، آج کل 3 سال یا 3.5 سال یا کچھ اداروں میں جن میں پلے گروپ کی کلاسز ہوتی ہیں، 2.5 سال کی عمر میں بھی بچہ چلا جاتا ہے، لیکن پہلے جو 2.5 سال ہیں وہ ان 2.5 سال میں بچے کا سب سے زیادہ رشتہ، سب سے زیادہ تعلق ماں کے ساتھ رہتا ہے۔
تو یہاں پہ جو بنیادی طور پہ ذمہ داری بچے کی تربیت کی شروع ہوتی ہے وہ ماں سے شروع ہوتی ہے، لیکن ماں کے فوراً بعد بچہ آتا ہے اساتذہ کے پاس، ٹیچرز کے پاس، اسکول میں آتا ہے، اور یہ دوسرا بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ پہلا انسٹیٹیوشن فیملی، اور فیملی میں بالخصوص ماں، اور دوسرا انسٹیٹیوشن جدھر سے بچے نے ایجوکیٹ ہونا ہے وہ اس کا اسکول بنتا ہے، اور اسکول میں اس کے اساتذہ ہیں۔ اور آج کا جو دور ہے اس میں میرا خیال ہے کہ شاید اتنا مصروف انسان ذاتی طور پہ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ مرد اپنے روزگار کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، ان کے ہزاروں قسم کے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو انہوں نے نمٹانا ہوتا ہے۔ جو مائیں ہیں ان کے گھروں میں مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ان ساری مصروفیات میں سے بچے کے لیے خصوصی طور پہ وقت شاید نہیں نکال سکتی۔ تو یہ جو ماں اور باپ کا جو کردار ہے یہ بھی